السلام علیکم خواتین و حضرات. آج اس پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں ویل نون انالسٹ مبشر بخاری صاحب. نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. بہت شکریہ بخاری صاحب آج ٹائم نکال کے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. آپ کا شکریہ میم، جزاک اللہ. آپ نے بلایا. جزاک اللہ. سر آج کی خبر سے پروگرام شروع کرتے ہیں. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو 17 سال دونوں کو ایچ قید ہو گئی ہے توشخانہ 2 کیس میں. تو آگے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مجھے جب فیض صاحب کے خلاف کا آیا تھا ڈیسیشن 14 ایئرس کا، اس وقت بھی کچھ اڑتی اڑتی خبریں آئی تھیں کہ کشتی کے سوار دوسری کشتیاں ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں اب جب کہ یہ بات کنفرمڈ ہے کہ وہ بڑے وقت تک ابھی فی الحال تو جیل سے نکلنے کا ان کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، تو کیا سچویشن پی ٹی آئی کی آپ آگے دیکھتے ہیں؟ اور اگر لوگ نکلنا بھی چاہتے ہیں تو ان کو کوئی لے گا بھی کہ نہیں؟ کوئی نکلنا چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا ہے؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں آگے؟ دیکھیے 3-4 چیزیں بیک وقت چل رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ان سارے ایپیسوڈ سے پہلے کچھ بیک ڈور نیگوسیشنز چل رہی تھیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اس میں یہ تھا کہ اگر وہ کہیں نہ کہیں کوئی بچ کرتے ہیں اپنے سٹینس سے تو انہیں تھوڑا سا ریلیف مل جائے گا کورٹ کے ذریعے. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلے انہیں القادر ٹرسٹ کیس میں سزا ہوئی 14 سال کی، اس کے خلاف ایک اپیل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑی ہے، جس کی ہیئرنگ کی تاریخیں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، کچھ پتہ نہیں لگتا. لیکن صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی، اور وہ جو نورین خان صاحبہ ملاقات کے بعد آ کے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد تو صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی. ابھی بھی جو یہ ہے کہ اس آج کا جو سینٹنس ہے، اس کے بعد مزید اب ایک تیسرا گروپ آپ نے دیکھا ہوگا، عمران اسماعیل اور فواد چودھری اور محمود مولوی ایکٹیو ہوئے ہیں. اس کے بعد محمود خان اچکزئی اور پی ٹی آئی جو ان کے چیئرمین ہیں گور، یہ بھی ایکٹیو ہوئے ہیں کہ کہیں کوئی ٹروس کی صورتحال بن سکے. تو دیکھیے ان کی ایفرٹس کیا رنگ لاتی ہیں. پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایک پرسیپشن یہ بھی ڈیولپ کیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی ٹوٹ جائے گی، اور وہ رانا ثناء اللہ کے سٹیٹمنٹ کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک پی ٹی آئی اڈیالو ہوگی اور دوسری پی ٹی آئی ہوگی. تو اس میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی کل ضمانت ہوئی ہے، اور ان کی اب کل ان کا ایکویٹل ہوا ہے، اور 3 کیسز میں ان کی ضمانت باقی ہے. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ اگلے 2 ہفتوں میں شاید شاہ محمود قریشی صاحب جیل سے باہر آ جائیں، چونکہ وہ سینئر وائس چیئرمین ہیں. پھر وہ لیڈ کریں، چونکہ ابھی آپ دیکھیں وہ ارد گرد سے جو آوازیں اٹھتی ہیں وہ ایک دوسرے سے ہارمونائز ہی نہیں کرتی پی ٹی آئی کے اندر. تو وہ شاید کوئی اسے فارملی نیگوسیشنز کو لے کے چلیں، اور پھر ان نیگوسیشنز کی کامیابی یا ناکامی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہوگا. کیونکہ یہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے ہیں، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس انہیں اڑا سکتی ہیں کسی وقت میں. اور پاکستان کی تاریخ میں تو ایسا ہوا ہے، آپ کے سامنے کئی مثالیں موجود ہیں کہ سینٹنسز ہوئے، لوگ باہر گئے، واپس آئے، کیسز ختم ہو گئے. سو انپریڈکٹیبل ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ، اور ایسے سینٹنسز اور جب اس انداز میں ہیں تو میننگ لیس ہو جاتے ہیں. دوسرا سوال میرا آپ سے مبشر صاحب جو ہے، جو حال ہی میں ابھی فیض حمید صاحب پر الزامات لگے جس میں سے 14 سال ان کو قید بامشقت سنائی گئی ہے. اچھا، اس میں جو 4 الزامات جو اس میں آئے تھے سامنے، ان میں سے 2 بڑے دلچسپ مجھے لگے. نمبر 1 تو سیاسی معاملات میں انوالومنٹ، اور نمبر 2 اپنے عہدے کا ناجائز استعمال. سوال میرا یہ ہے مبشر صاحب کہ جب وہ یہ کر رہے تھے اور کرتے چلے جا رہے تھے، تو کیا وہ اپنے عہدے سے زیادہ بڑے ہو گئے تھے کہ وہ ایز این انڈیویجول یہ تمام معاملات کرتے رہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا یا کوئی چیک نہیں تھی؟ یا یہ چونکہ فرنٹ پہ تھے اس کی وجہ سے ان کو، جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں، ٹو فیس دا میوزک، ان کو کرنا پڑ رہا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے بالا تر سمجھنا شروع ہو گئے تھے،
اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، ایک تو اس وقت کے پرائم منسٹر ان کے ساتھ کھڑے تھے، ساتھ کیا کھڑے تھے بلکہ وہ پرائم منسٹر کو کنٹرول کر رہے تھے. جو انفارمیشنز اور جو انفارمیشن آئی ہیں اور کریڈیبل انفارمیشن ہے وہ یہی لگتا ہے کہ وہ کنٹرول کر رہے تھے پرائم منسٹر کو. اور کہیں نہ کہیں اس وقت کے آرمی چیف بھی جو ہیں وہ کمپرومائز تھے ان کے معاملے پہ. اور اب وقت آنے پہ یہ پتہ چلے گا کہ اگر آرمی چیف اس وقت کے انہوں نے ان کے معاملات کو یا ان کی جو ہر لائن کو کراس کرنے والے معاملات ہیں ان کو نظر انداز کیا تو کیوں کیا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی خوف تھا یا کوئی اور وجوہات تھیں؟ کیونکہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ آئی ایس آئی چیف ہمیشہ بڑا پاورفل ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی الٹرا پاورفل تھے اور انہوں نے اسیوم کیا جس طرح اپنے آپ کو کہ میں ہی ہوں جو سب کچھ کر سکتا ہوں. مثلاً آپ یہ دیکھیے کہ مریم نواز یا کیپٹن صفدر کا اریسٹ جو کراچی سے ہوا، آئی جی سندھ اس کے بعد جو ہے وہ اور سندھ کے کئی ڈی پی اوز وغیرہ نے ریزائن دینے کی کوشش کی. اس کے پیچھے کیا تھا کہ آئی جی صاحب یا وہاں کی صوبائی حکومت پولیٹیکل گورنمنٹ کو کانفیڈنس میں لیے بغیر وہاں کے سیکٹر کمانڈر اور رینجرز کے ساتھ مل کے وہاں پہ اریسٹ کرنا. اور پھر اس کی شکایات بھی پہنچی، یعنی بلاول نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ سے بات چیت بھی کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد انہیں تھوڑا سا کہا بھی گیا، ٹیون بھی کیا گیا تھوڑا سا کہ بھئی یہ تو آپ نے بڑی زیادتی کی ہے، لیکن پھر بھی. اور اس کے بعد یہ تبدیل ہوئے تھے کچھ ماہ بعد، لیکن وہ کر رہے تھے اپنے. اور کچھ معاملات سے تو ہم بھی واقف ہیں، مثلاً اب سہار عالم صاحب کو فون لائسنس کے معاملے میں ڈائریکٹ کر دینا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے کانفیڈنٹ تھے. اور پھر ان کا جو محبوب مشغلہ تھا بھی جاوید لطیف صاحب کا ایک انٹرویو چلا جس میں انہوں نے کہا کہ بریگیڈیئر نے مجھے مارتے ہوئے کہا کہ تھوڑا سا چیخو، تمہاری بھی جان چھوٹے ہماری بھی جان چھوٹے، جنرل فیض کو ہم تمہاری چیخیں سنائیں. اور چونکہ اس نے کہا ہے کہ اس کو اتنا مارو کہ اس کی چیخیں نکلیں. تو اس طرح کے واقعات منظر عام پہ آ رہے ہیں اور یہ مزید آتے جائیں گے، کیونکہ پہلے لوگ جو ہے وہ خوف سے خاموش رہتے تھے، لیکن اب میرا خیال ہے کہ وہ وائسز آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا، اپنے آفیشیل پاورز کو مس یوز کیا اور اپنے آپ کو اسیوم کیا کہ میں ہی ملک کا واحد کرتا دھرتا ہوں. آپ نے اس وقت کے سی او ایس کے بارے میں ذکر کیا ہے مبشر صاحب، یہ بتائیے کہ اسی حوالے سے میں آپ سے ایک سوال کیے لیتی ہوں. ٹاپ سٹی میں ہونے والی کرپشن تو 2017 کی ہے نا جی، اور اس وقت جنرل فیض ڈی جی سی تھے آئی ایس آئی میں. آئی ایس آئی نے انکوائری نہیں کی تھی، اس وقت ڈی جی ایم آئی میجر جنرل عاصم منیر تھے، انکوائری انہوں نے کی تھی. اور جو ان کے پاس شواہد تھے، جو ثبوت سامنے آئے، وہ جنرل فیض کے خلاف آئے تھے. اس میں جنرل صاحب کے بھائی کا بھی نام آ رہا تھا. جب یہ معاملہ جنرل باجوہ تک پہنچا تو واللہ عالم اس کو نہ تو سرکاری طور پہ قانونی طور پہ فائل کو بند کیا گیا اور نہ ہی اس پہ کوئی مطلب پیش رفت کوئی مزید کی گئی. لیکن اس کے کچھ وقت کے بعد جنرل فیض کو ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا گیا. تو یہ کیا معاملے ہیں اور کیا اس معاملے کو لے کر آپ کو لگتا ہے کہ جنرل باجوہ سے کم اس معاملے کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو کوئی پوچھ گچھ ہوگی آگے؟ دیکھیے، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جنرل فیض ڈی جی آئی ایس آئی کس دور میں بنے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ عمران خان دور جی میں بالکل ڈی جی آئی ایس آئی بنے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو ایک چیز تو طے ہو گئی کہ چونکہ ان کی بہت زیادہ قربت تھی، اور چونکہ پھر مجھے کہہ لینے دیجیے، اجازت دیجیے، چونکہ فیض حمید اور باجوہ وہ پرانے فارمولہ کو، یعنی عمران خان کو اس کا پولیٹیکل قد کاٹ بڑا کرنے کے چکر میں یا پرائم منسٹر بنانے کے چکر میں وہ فارمولہ جو پرانے دوستوں کا تھا، یعنی اگر ہم فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کی بات کریں تو یہ برین چائلڈ تھا، آپ کو یاد ہوگا
ہمارے فارمر ڈی جی احمد شجاع پاشا صاحب کا، جی اسی کو کیری کر رہے تھے. پھر ان کے سکسیسر ظہیر الاسلام، اور پھر آگے، اور ظہیر الاسلام کے انڈر ہی یہ ڈی جی سی تھے، آپ کو یاد ہوگا. اور جس طریقے سے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو پہلی دفعہ نام لیا تھا سینیٹر تاج حیدر نے، مرحوم نے، ڈی جی سی کا، کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، پری پول ریگنگ کروا رہے ہیں. اور اس کے بعد پی ایم ایل این کے کچھ دوستوں نے بھی نام لیے پہلی دفعہ جب ان کا نام سرفیس ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ اس فارمولے کو فائنل شیپ دے رہے تھے، پھر وہ جس طریقے سے کیا انہوں نے لوگوں کو ڈیفیکٹ کروایا پی ٹی آئی میں، اور پھر پی ٹی آئی کو جس طرح وہ نشستیں کروائی، اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ پرائم منسٹر کا پورا زور نہیں ہوگا کہ فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی لگائے؟ کیا پرائم منسٹر اس وقت کے ان کا پورا زور نہیں ہوگا کہ ان کے خلاف کوئی انکوائری نہ ہو؟ تو یقیناً یہ بہت ساری جو پاور سرکلز ہیں ان کی ملی بھگت سے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہوگی. لیکن جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے تو وہ یقیناً جنرل باجوہ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ان کو، جنرل باجوہ بھی اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ میرے خلاف بھی کچھ ہو رہا ہے، جس کے بعد ان کے خلاف کارروائی. آپ کو جنرل باجوہ نے جب انہیں ریموو کیا تو انتہائی کریڈیبل سورسز سے معلوم ہوا کہ بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان، پرائم منسٹر عمران خان، انہیں ریپلیس نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اور پھر انہوں نے کہا جی وہ دیکھیں ادھر افغانستان میں صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، انہیں رہنے دیں. اور جب زیادہ اصرار بڑھا تو پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک اور جنرل، ہمارے فارمر ڈی جی آئی ایس پی آر غفور صاحب، ان کا نام لیا کہ ان کو کر دیتے ہیں. تو اس پہ بھی جنرل باجوہ نے ریزسٹ کیا، اور پھر 1 ماہ تک جو ہے وہ انہوں نے چارج نہیں چھوڑا، اور پھر اینڈ پہ بائی سٹک جو ہے وہ چارج چھڑوایا گیا اور انہیں بھیجا گیا کور کمانڈر پشاور اور پھر بہاولپور. تو یہ تو داستانیں اب منظر عام پہ آ چکی ہیں کہ وہ ایک پاور ٹسل چل رہا تھا. شروع کے کمپرومائزز چونکہ ایک پیج پہ تھے، پرائم منسٹر اینڈ چیف آف آرمی اسٹاف، اور اس کی وجہ سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی. جب وہ نہیں رہے ایک پیج پہ، اس کے بعد کارروائیاں بھی ہوئیں، اور جب وہ بالکل ان کا انفلوئنس ختم ہو گیا تو اس کے بعد یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ بھی میں بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یہ جب معاملات شروع ہوئے ہیں تو مجھے ذاتی طور پہ کچھ لوگوں سے، اور آپ کا بھی، آپ کا تو میرے سے زیادہ باخبر ہے ان معاملات میں، ایک بہت بڑا گروپ جو ہے ہمارے انٹیل سروسز کے اندر سمپتھائزر پایا جاتا تھا فیض حمید صاحب کا، اور وہ شاید ابھی بھی ہے. تو یہ چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں، اس لیے کارروائیاں نہیں ہوتی. آپ کے سوال سے میں ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گی. آپ نے جو جواب دیا ہے مبشر صاحب، بہت سارے حلقوں میں کہا جا رہا تھا کہ عاصم منیر صاحب کے خلاف باضابطے طور پہ سازش تھی. پہلی سازش کہ وہ سی او ایس نہ بنے، آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اور دوسری سازش جو تھی وہ 9 مئی کی تھی. جب ان کے بننے کا وقت آ رہا تھا تو عاصم، جنرل فیض کی تو بہت خواہش تھی کہ وہ بنے سی او ایس. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 74 کا جو لانگ کورس تھا اس کے 4 جنرل اس وقت یہ بات کرتے تھے کہ یا تو ہم میں سے بنے گا یا ہم لانگ کورس کے باہر کا نہیں بننے دیں گے. اور جنرل عاصم منیر او ٹی ایس کے تھے، وہ لانگ کورس 74 کے نہیں تھے. تو چلیے، یہ تو مجھے سمجھ آ گئی آپ کے جواب سے بات کہ جنرل فیض کو کیوں چاہ رہے تھے عمران خان صاحب کہ وہ بنے سی او ایس. لیکن عاصم منیر صاحب سے ان کا ایسا کیا اختلاف تھا کہ جس میں وہ اتنا سٹونچ تھے؟ آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں یہ اپنی تقاریر میں پبلکلی کہتے تھے کہ جنرل باجوہ کو ہی کنٹینیو کرنے دیا جائے، اور جب اگلی حکومت آئے گی تو اس وقت وہ جس کو مرضی آئے سی او ایس بنائے. تو کیا اتنی عداوت تھی ان کی عاصم منیر صاحب کے ساتھ؟ جو انتہائی کریڈیبل سورسز قصہ بیان کرتے ہیں، جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے تھے، آئے تھے تھوڑی دیر کے لیے، آپ کو یاد ہوگا، جی جنرل عاصم منیر،
اور کہا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر نے انہیں طلب کی اور کہا کہ انہیں اپوزیشن پارٹیز کے خلاف کرپشن کے کچھ ثبوت چاہیے اور اس کے علاوہ کریک ڈاؤن چاہیے. تو اس پہ عاصم منیر صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا مینڈیٹ اس طرح کا نہیں ہے، ہم تو دوسرے معاملات کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی چیزیں. تو اس پہ پرائم منسٹر نے اصرار کیا نہیں، مجھے پولیٹیشنز کے کرپشن کے ثبوت چاہیے. اور کہا جاتا ہے کہ پھر عاصم منیر صاحب کچھ دن بعد دوبارہ گئے اور انہیں کچھ کرپشن کے ثبوت پیش کیے، لیکن وہ اپوزیشن کے نہیں تھے بلکہ وہ ان کی اپنی پارٹی. اور اگر اس کو فردر ہم ریفائن کر کے یا فوکس کر کے بات کریں تو وہ بشرا بی بی اور ان کے فرینڈ فرح جو ہیں وہ تو بر وقت نکل لی، وہ بر وقت نکل گئیں. ان کے اور کچھ اور لوگوں کے خلاف جو پی ٹی آئی سے تعلق تھا، انہوں نے کہا یہ دیکھیے یہ ہو رہا ہے. اس پہ وہ ذرا غصے میں آ گئے کہ کہا میں نے آپ کو تھا کہ اپوزیشن کے ثبوت اکٹھے کریں، آپ جو ہیں وہ میری ہی پارٹی کو. اور اس کے کچھ عرصے بعد یہ تبدیل ہو گئے. پرائم منسٹر نے باجوہ صاحب سے کہا کہ نہیں، یہ بندہ مجھے نہیں چاہیے. اور سننے میں تھا مبشر صاحب کہ باجوہ صاحب اس وقت ہوائی جہاز میں تھے جب ان کو یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ فوری طور پہ یہ حکم بجا لاؤ پرائم منسٹر کی طرف سے. جی بالکل ایسا ہی ہے. یعنی وہ اتنا غصے میں آئے کہ انہوں نے کہا ابھی کہ ابھی. تو پھر انہوں نے جہاں بھی وہ تھے، ہوا میں تھے یا زمین پہ تھے، انہیں میسج کنوے کیا کہ یہ امیڈیٹلی. تو یہ وجہ ہے کہ وہ مخاصمت بڑھی. اور اس کے بعد پھر آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، فیض صاحب پہ ایک اور الزام بھی ہے، وہ بھی وقت آنے پہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے روکنے کے لیے ان کی اپوائنٹمنٹ ایس سی او اے ایس ان کے ریکارڈ میں بھی کوئی رد و بدل کی. اس کے بعد جب انہیں اندازہ ہوا کہ معاملہ زور پکڑ رہا ہے تو پھر وہ سعودی انفلوئنس یوز کرنے کی کوشش کی اور سعودی عرب کو جو ہے وہ ایک تاثر کچھ دیا فرقہ وارانہ حوالے سے. اور کہا جاتا ہے کہ رات کو 2 بجے سعودی ایمبیسڈر نے پرائم منسٹر سے بات کی کہ محمد بن سلمان صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ عاصم منیر صاحب کی فیملی کی ٹریول ہسٹری نکلوائی گئی تھی آفیسز سے. تو پھر پرائم منسٹر نے انہیں کچھ کلیریفائی کیا کہ نہیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے. تو مطلب بہت ساری ہرڈلز کی گئی. آپ دیکھیے نا، مطلب آئی ایس آئی سے ہٹا دینا امیڈیٹلی، 3 سال کا ٹینیور ہوتا ہے نارملی ادھر، اس کے بعد ہٹا دینا، اور پھر جب وہ سی او ایس بننے لگیں تو اس پہ رکاوٹیں کھڑی کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں. اور دوسرا بھی جو پلان سامنے آیا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پلان یہی تھا کہ فیض صاحب آرمی چیف بنیں گے، اس کے بعد یہ لیجسلیشن کریں گے، الیکشن ہوگا، دوبارہ عمران خان صاحب آئیں گے، لیجسلیشن کریں گے، اور لیجسلیشن کے نتیجے میں جو مدت ملازمت ہے سی جے کی، چیف جسٹس کی، وہ بڑھا دی جائے گی، جس کے نتیجے میں 2035 تک سپریم کورٹ میں وہی ججز آئیں گے جو ان کے خام خیال ہیں چیف جسٹس کے طور پہ. پھر عمران خان صاحب بھی 2035 تک آرام سے حکومت کریں گے. مین وائل جو آرمی چیف ہوگا اسے ایکسٹینشن دے دی جائے گی. یہ فارمولہ تو اس وقت ہی ہو گیا تھا، اور اس فارمولے کی بنیاد پہ پھر اپوزیشن ایکٹیو ہوئی اور انہوں نے وہ نو کانفیڈنس والا جو ہتھیار تھا وہ استعمال کیا. اس وقت تک جو رفٹ تھی باجوہ عمران کی، اس رفٹ کا فائدہ اس نو کانفیڈنس میں ہوا. آپ کا جواب بڑا مفصل تھا، شکریہ مبشر صاحب. پریس ریلیز جس کا آپ نے حوالہ دیا، اس کی ایک لائن بہت آئی کیچنگ تھی میرے لیے تمام مدعے میں. میں اگر آپ کی اجازت ہو تو انگریزی میں اس کو پڑھ کے بتا دوں جو آئی. Involvement of convict in fomenting vested political agitation and instability in cahoots with political elements and in certain other manners. یعنی کہ ملی بھگت کے ذریعے دانستہ طور پر سیاسی اشتعال انگیزی اور عزم استحکام پیدا کرنا. اشارہ پی ٹی آئی اور 9 مئی کی طرف نہیں ہے، اسی کی طرف ہے. کلیئر ہے یہ پیرا واقعی میں انٹریگنگ ہے، اور یہ عدم استحکام اور سیاسی طاقتوں کے ساتھ مل کے احتجاجی کیفیت پیدا کر دینا ملک میں. یہ 9 مئی کی طرف اشارہ ہے. اور اس وقت بھی، یہ تو بعد میں آیا فیصلہ، اس وقت بھی یہی تاثر عام تھا
کہ یہ جو ہوا ہے یہ اس طرح چونکہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور اتنے ٹارگٹڈ مظاہرے اور وہ بھی ملٹری انسٹالیشنز کے قریب یا ان کے اوپر حملے، یہ پولیٹیکل تھاٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمیں ماضی میں کئی اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں لیکن اس طرح کے نہیں ملے تھے. تو اس وقت بھی یہ کیا جاتا تھا کوئی آرکیسٹریٹ کر رہا ہے بندہ جو سمجھتا ہے کہ یہاں پہ حملے کرنے سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. البتہ وہ جو ایکسپیکٹیشن اس کے پیچھے دوسری تھی کہ آپ کے آرمی کے اندر سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ مل جائیں گے اور ایک کو لائک سچویشن ہو جائے گی، وہ نہیں ہوئی فارچونیٹلی، ورنہ پلان تو یہی تھا. تو یہ اس پیرے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی انوالومنٹ رہی تو جن لوگوں کے ساتھ وہ کرتے رہے پلان، وہ لوگوں کو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا بھی ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، اس پیراگراف کا مطلب ہے. اور یہی میں آپ سے کلیریفیکیشن اس چیز میں بھی چاہ رہی ہوں مبشر صاحب کہ دیکھیے جب ان کا چل رہا ہے وہ تو ٹرائل تو شروع ہو چکا ہے سارے سائملٹینیسلی، کچھ پہلے فروٹیشن پہ فیض حمید صاحب کے خلاف، کچھ کسی لیول پہ، کوئی کسی لیول پہ. تو جب ان کا 9 مئی کا ان کو زمینی حقائق سامنے رکھنے پڑیں گے، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کو رکھنے پڑیں گے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اس میں کس کا کیا حصہ تھا، اور عمران خان صاحب کا یقینی طور پہ آئے گا. تو میرا بطور وکیل ایک آئیڈیا ہے، لیکن سیاسی نوعیت کے حساب سے آپ بہتر انالائز کر پائیں گے کہ اس کے ساتھ کلب کیا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کی انوالومنٹ کا کیس. کیونکہ اگر ان کا کیس ہم بات کرتے ہیں کہ سول کورٹ میں چلایا جائے، ان کا ملٹری میں، تو ان کا کیس بھی تو ادھورا رہ جائے گا. مطلب پھر عمران صاحب ہیز ٹو بی ڈریگڈ انٹو دا ملٹری کورٹ ہیئرنگ، اٹ ہیز ٹو بی اے ملٹری ٹرائل. لیکن سیاسی نظر سے آپ اس چیز کو کیسے دیکھیں گے؟ آپ کی بات سے اگر میں کہوں کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی کیس میں فیض حمید کا ٹرائل تو ہو ملٹری کورٹ میں اور عمران کا ہو سویلین کورٹ میں. یا تو دونوں کا ملٹری کورٹ میں ہوگا یا پھر دونوں کا سویلین کورٹ میں ہوگا. بات ہو گئی. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ پیرا اور یہ والا جو معاملہ ہے 9 مئی والا، یہ معاملہ فیض صاحب کے لیے اور عمران خان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اور شاید اس پہ پہلے تو ہم یہ کہتے تھے نا کہ فیض حمید عمران خان کے خلاف گواہ بن جائیں، یہ بھی ایک تاثر تھا کہ اپروور بن جائیں، اسٹیٹ وٹنس بن جائیں. لیکن میں دوسری طرح بھی کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کہیں کہ مجھے تو علم نہیں، چونکہ پارٹی کے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ تھے اور انہوں نے یہ آرکیسٹریٹ کیا، تو باقی یہی قصوروار ہیں. تو اس طرح کی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب ان کے خلاف وٹنس بن جائے. اگر جو بھی جس کے خلاف وٹنس بنے، مگر بات تو یہ ہے کہ حصہ تو دونوں کا بظاہر جو نظر آتے ہیں ڈلا ہوا ہے. جی بالکل ڈلا ہوا ہے. اور وہ لیکن یہ پاکستان ہے، اگر میں عرض کروں وہ حصہ ڈلا ہوا ہے. یہاں پہ کسی کو ریلیف دینا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ دیکھنا پڑے گا فیوچر میں کہ عمران خان صاحب کون سا پوسچر ایڈاپٹ کرتے ہیں. لیکن مبشر صاحب 9 مئی کا واقعہ اتنا بڑا ہے، میں یہ بالکل قانونی نقطۂ نظر سے بات کر رہی ہوں کہ ٹریزن کے زمرے میں آتا ہے. اب اس میں یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 حصے داروں میں سے ایک حصے دار کو اگر وہ چھوڑتے ہیں، اگر وہ ثابت ہوتی ہے بات، تو یہ تو اپنے منہ پہ پڑنے والی بات ہے نا. مطلب دس از ناٹ اے ریگولر کیس لائک مے بی توش خانہ، یا جیسے نواز شریف کا تھا کہ پیسے انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا کہ بیٹے کی کمپنی میں ملازمت کر رہے تھے، حالانکہ تنخواہ نہیں لی، ویریس ادر تھنگس. دس از سم تھنگ مچ بگر. میں اگر آپ کے سوال کے جواب میں آپ کے پچھلے سوال کی طرف ہی جاؤں اور پھر اس میں ایک ایڈیشن کروں، ضرور.
کہ جو آپ نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ فیض حمید جو کر رہے ہیں وہ چیف کی مرضی کے بغیر کر رہے ہیں، یا چیف کی نالج میں اگر وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ اس کا کراسنگ دا لمٹس، تو کیوں نہیں ایکشن لیا جا رہا، اور اگر کنائیونس تھی تو پھر باجوہ صاحب کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ شک کی بنیاد پہ انہیں چھوڑ دیا گیا، یعنی ان کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں، اگرچہ انڈیکیشنز آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہو جائے، یا لیکن کم از کم ٹاپ سٹی کے حوالے سے پوچھ گچھ کے آپ کے پاس رپورٹ جی آئی بالکل تھی یا بالکل، کچھ؟ اس کے علاوہ بھی باقی 3 چارجز میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، ان کے ہوتے ہوئے ہی وہ اپنی ساری لائنز کراس کر رہے تھے، تو اگر انہیں شک کا فائدہ دے کے بری کیا جا سکتا ہے تو وہ بھی کوئی چھوٹی باتیں نہیں تھیں، یہ جو چارجز ہیں یہ چھوٹے چارجز نہیں ہیں۔ اسی طرح 9 مئی کے حوالے سے کسی کو بھی شک کا فائدہ دیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے فیض حمید صاحب کو شک کا فائدہ دے دیا جائے، یا ہو سکتا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کو شک کا ادھر فائدہ میں دیا تھوڑا جائے۔ سا آپ کو ایک گوش گزار کروں گی بات کہ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، گو کہ رائے تو آپ کی لے رہی ہوں میں، لیکن تھوڑا سا میں ادھر ناظرین کے لیے سر ایڈ آن کروں گی کہ جنرل فیض اور عمران خان صاحب نے دونوں نے ایک غلطی کری ہے جو مشترکہ ہے، جو بھی کیا انڈیویجول ایسپیکٹس کو چھوڑ کر، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس شخص کو ٹارگٹ کیا ہے جو سیویز بنا۔ اب وٹ ایور آئی ہیو لٹل نالج آف عاصم منیر، ہی از ناٹ اے پیٹی پرسن، لیکن وہ اصول کو اصول کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں، اور فوج کے اندر ایک انٹرنل ٹیک اوور کی کوشش یہ کہیں بھی معاف نہیں کی جاتی۔ اٹیمپٹڈ کو آپ کہہ لیں، کو کی بڑی ساری شکلیں ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی ساتھ شامل ہو جس سے پھر ملک کے لیے، تو یہ بعد میں کوئی اور یہ ایڈونچرزم ٹرائی کرے تو اس کے لیے کیا غلط پیغام و پریسیڈنٹ جائے گا۔ تو یہ دونوں صورتوں ہونا، آپ بات تو آپ کی بھی بہت درست ہے کہ پاکستان میں حالات بڑے انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں۔ بہرحال آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے مبشر صاحب کے 9 مئی کے بعد اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات کری تھی اپنی ایک تقریر میں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے تو کچھ 2 اسٹار 3 اسٹار کو اور بریگیڈیئرز کو بھی جاب سے فارغ کر دیا۔ اگر 9 مئی کی وجہ سے تو چارج کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے وہ 9 مئی کی وجہ سے وہ فارغ کیا، اور میرا خیال ہے اس میں ابھی بھی اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ آفیسرز کے خلاف ایکشن بھی ہوا ہے جو منظر عام پہ نہیں آیا، کورٹ مارشل بھی ہوئے ہیں، وہ بھی چند دنوں میں میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے بھی کوئی ڈیٹیل سامنے آ جائیں گی، اور کچھ کو کورٹ مارشل کے بغیر فارغ کر دیا گیا۔ مثلاً ان کا شاید اس طرح کا کنٹریبیوشن اسٹیبلش نہیں ہو پایا ہوگا، لیکن نیگلیجنس بہرحال ان کی ضرور ثابت ہوئی، اور نیگلیجنس کی بنیاد پہ انہیں فارغ کر دیا، اور لیکن کورٹ مارشل اور بھی آفیسرز کا چل رہا ہے میری اطلاعات کے مطابق، اور ان کا فیصلہ بھی آنے والے چند دن میں آ جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو 2-4 اور پریس ریلیزز دیکھنے کو ملیں گی۔ مبشر صاحب بہت شکریہ۔ اس پروگرام میں خصوصاً اس لیے مزہ آیا کہ میرے جتنے بلنڈ جواب تھے، اس سے سوال تھے اس سے زیادہ بلنڈ جواب آپ کے تھے، تاکہ ناظرین کو اصل سچویشن کا پتہ چلے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے اتنا وقت نکالا اور آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، پروگرام پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں، اور چینل یاسمین آفتاب علی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔